السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں گے؟ میرا لیکچر نمبر 28 ہے جمعۃ المبارک کا۔ آج میں آپ لوگوں کو لیسن سمجھاتی ہوں اور جو کوشچن اس میں یہاں تک بنتے ہیں وہ ایک پیراگراف سمجھاؤں گی، اس میں 2 اور کوشچن تقریباً بنتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو آج کرا دیتی ہوں۔ صداقت سے مراد، صداقت کا مفہوم پوچھا گیا ہے۔ صداقت مین سچائی، سچ بولنا۔ سچائی ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں وسوسے نہیں رہتے، برائی نہیں ہوتی۔ انسان سچا ہو تو اس کا دل صاف، پاک صاف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبی کو بہت پسند فرماتے تھے اور اکثر قول و فعل کے تضاد، جھوٹ، اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے آپ نے۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا آپ نے کہا یا اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آیات میں۔ صداقت سے مراد سچائی اور دیانتداری ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں جذبہ صادق کے مطابق عمل کرنا ہی صداقت ہے، یعنی قول و فعل، عمل کی درستی کا نام صداقت ہے۔ ہمارا جو ہم کہیں وہی ہم کریں، جو ہم کہتے ہیں وہ عمل بھی اسی مطابق ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم جھوٹے ہیں ایک طرح سے۔ صادق وہ شخص ہے، صادق کون سا شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنے معاملات ایمانداری سے نمٹائے۔ ایمانداری بھی سچ کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام کا وصف، یعنی تمام انبیاء کا جو وصف ہے وہ کیا تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام پوری زندگی حق و صداقت کا عملی نمونہ تھی۔ تمام انبیاء کی ہمیشہ سچ بولتے تھے، اپنی گفتگو میں صادق یعنی سچے، اور اپنے عمل میں دیانتدار تھے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ وہ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنی تبلیغی مشن میں کامیاب ہوئے۔ تبلیغی مشن میں کیوں کام ہوئے؟ سچے تھے۔ اگر جھوٹے اور مشہور ہو جاتے تو پھر کوئی ان کی بات پر عمل نہ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل بھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی صادق کہلائے جاتے تھے۔ لوگ ان کی ہر بات تصدیق کیے بغیر صحیح ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ابو جہل جیسا بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یعنی ہم آپ کو غلط نہیں کہتے۔ یہ پیغام جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس کو ہم صحیح نہیں مانتے۔ یہ پیغام ہم کہتے ہیں غلط ہے، جبکہ آپ کو ہم سچا جانتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، ترجمہ، یہ تمہاری کذبیت نہیں کرتے، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس میں کتنے کوشچن بنتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلا بنتا ہے صداقت کا مفہوم۔ ہمیں صادق بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ کوشچن نمبر 3 یہاں پہ ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، کوشچن نمبر 3، یہ آپ کو ٹیچر نے پتہ نہیں کیا لکھوایا، میں کیا لکھوا دوں، چینج آ جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بچہ مجھے نا جو کوشچن آپ لوگوں نے سالو کی ہوئے ہیں نا صداقت کے، وہ سینڈ کر دیں۔ میں بھی وہی میں کراؤں، لیکن مجھے تو ٹینشن رہے گی جب تک آپ لوگ یہ سینڈ نہیں کریں۔ میں پڑھا سارا دیتی ہوں اور آپ نے کوشچن آنسر مجھے سینڈ کرنے ہیں تاکہ پھر اس حساب سے میں آپ کو چیک کر لوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک بچہ بھیج دے۔ صداقت تمام اخلاقی خوبیوں کی بنیاد اور مومنین کی اولین شناخت ہے۔ یہ نیکی کا راستہ ہے اور برائیوں سے نجات دلانے والی ہے۔
ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ پہلی کہ میں بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں۔ یہ واقعہ بہت مشہور اور بہت دفعہ میں نے کہیں پڑھا ہے مختلف جگہوں پہ۔ چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر سکتے ہو؟ اس نے وعدہ کر لیا۔ رات جب شراب پینے کا خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، چنانچہ اس نے شراب نہیں پی۔ چوری اور بدکاری کا خیال آیا تو سوچنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ تمام برائیاں چھوڑ دی۔ یعنی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے، تو سیدھا سچ ہی بتا دو تاکہ سلسلہ ہی نہ آگے بڑھے۔ معاملات کی درستی آدمی کے لیے راحت اور آسانی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسے شخص کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہ جناب صادق بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہے نا، معاملات کی درستی آدمی کے لیے راحت اور آسانی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسے شخص کا اعتبار کیا جاتا ہے اور معاشرے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صداقت مومن ہونے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر کسی صورت جمع نہیں ہو سکتی، پہلی خیانت اور دوسری جھوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مذاق کے طور پر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی تعریف کی بھی مذمت فرمائی ہے، یعنی برا کہا ہے اس کو۔ بس ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو اور عمل میں کتنے صادق ہیں اور اپنی سچائی پر کتنا ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اس میں آنسر چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جو ٹیچر صوبیہ نے کروایا ہے نا، تو یا سبین نہیں 6 کلاس کے بچوں میں سے سیرت آپ اگر مجھے یہ کوشچن آنسرز بھیج دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ آبجیکٹیو میں آپ لوگوں کو کرا دیتی ہوں۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ صداقت سے مراد سچائی اور دیانتداری ہے۔ ابو جہل جیسا دشمن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل تھا۔ صداقت تمام اخلاقی خوبیوں کی بنیاد اور مومن کی اولین شناخت ہے۔ 2 باتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، پہلی خیانت اور دوسرا جھوٹ۔ تمام انبیاء کی پوری زندگی حق و صداقت کا عملی نمونہ ہے۔ یہ آج ہم نے آبجیکٹیو بھی کر لیا، لیسن ریڈ آؤٹ کر لیا، سمجھ آ گئی ہمیں کہ جو کوشچن کے آنسر آپ کی ٹیچر نے آپ کو لکھوائے ہیں نا، وہ ایک پرنٹڈ فارم میں جو آپ نے کر لی ہے نا، تو وہ ایک پکچر سینڈ کر دینا مجھے میرے گروپ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ بیٹا۔